الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب آواز بلند پڑھے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہاناں دا خالق مالک اور رازق ہے انگنت اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام اسماء گرامی اگر داستن کے تمام علماء کرام تشریف فرما ہے میں سب کو سلام بھی عرض کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء حق کا سایہ تادیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقہ کی مزید خدمت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین میرا جو موضوع مجھے دیا گیا وہ شان صحابہ و اہل بیت ہے اسی حوالے سے میں نے آیا کریمہ تلاوت کی اس دعا کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر تلاوت کی
میرے وحدہ لا شریک رب نے ارادہ فرمایا اے میرے پاک کملی والے میں آپ کی اہل بیت کو پاک رکھوں گا، سب نجاستوں سے، سب غلاظتوں سے، سب گندگیوں سے ان کو پاک رکھوں گا، اور ایسے پاک رکھوں گا جسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو اپنے عقیدے کے اظہار سے شروع کرتا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس کو جو ملا، جتنا ملا اور جب بھی ملا، دینے والا میرا اللہ ہے، ملا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور ملا میرے نبی کا صدقہ ہے۔ عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، مرتبہ ملے، عہدہ ملے، جان ملے، ایمان بھی ملا، ولیوں کو ولایت ملی، کتبوں کو قطبیت ملی، غوثوں کو غوثیت ملی، نبیوں کو نبوت بھی ملی۔ تو دینے والا کون؟ اللہ۔ دینے والا اللہ ہے، ملی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اگر کوئی نہیں مانتا تو لکم دینکم ولی دین، ہمیں اس سے کوئی زبر نہیں، کوئی زوردستی نہیں، ہمارا کام ہے بات کا بیان کرنا۔ جو مان لے اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں مانے گا قیامت کو میرا رب پوچھ لے گا۔ ملی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ ہمارے کچھ دوست، محلے دار، رشتہ دار، ہمسائے، ہمارے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سنی کہتے ہیں جی وسیلہ مصطفیٰ سے ملا، صدقہ مصطفیٰ سے ملا، نبی کی نسبت سے ملا، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے۔ بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی رب کی بارگاہ میں مرتبہ، مقام، عزت، شان، قرب الہی جو وہ ملتا ہے وہ اعمال سے ملتا ہے، عبادات سے ملتا ہے، نفل و نوافل سے ملتا ہے، وہ فرائض ادا کرنے سے ملتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے۔ میں بحیثیت سنی اس کا انکار نہیں کرتا، یقیناً ہمارے نزدیک نماز بھی وسیلہ ہے، نماز بھی وسیلہ، روزہ بھی وسیلہ، حج بھی وسیلہ، زکوٰۃ بھی وسیلہ، جہاد بھی وسیلہ، تمام عبادات وسیلہ ہے، تمام عبادات، ہر عبادت وسیلہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، مگر صرف فرق ایک لفظ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں عبادت ہی وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، عبادت بھی وسیلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہی وسیلہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی وسیلہ ہے۔ نماز، روزہ، عبادات بھی اس کے لیے وسیلہ ہیں جس کے پاس پہلے وسیلہ مصطفیٰ موجود ہو۔ اگر نبی کا دامن غلامی نہیں، نبی کی بارگاہ سے نسبت نہیں، ایمان دل میں نہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام کا وسیلہ نہیں، تو پھر کوئی عبادت بھی وسیلہ نہیں، کوئی روزہ بھی وسیلہ نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھنا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا دوست ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سخی جنتی ہے۔ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، کیا لاہور میں ایک سخی تھا جس نے اپنی ساری دولت اللہ کے نام پہ خرچ کر دی، مال بھی دیا، دولت بھی دی، پیسہ۔ یہ لاہور جو ہے، یہ آدھا لاہور اس کی دولت سے ڈیویلپ ہوا۔ اس کا نام تھا گنگا رام۔ اس گنگا رام نے اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنی جاگیر، سب کچھ خلق خدا کے لیے وقف کر دی، اور آج بھی اس کے نام کا ہاسپٹل موجود ہے، گنگا رام ہسپتال، جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں، شفا لے کے جاتے ہیں، خدمت خلق ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق آتی ہے، وہاں سے نفع لیتی ہے۔ اب یاد رکھیے، گنگا رام پیسے خرچ کر کے سخی بنیا ہے، گنگا رام جنتی نہیں ہے۔ گنگا رام سخی ہے مگر گنگا رام جنتی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا سخی تو جنتی ہوتا ہے، مگر گنگا رام سخی ہو تو جنتی نہیں۔ کیوں کہ اس نے سخی تو بنا مگر نبی سے نسبت نہیں رکھتا۔ رب کی بارگاہ میں مقام پہلے میرے نبی کی نسبت کا ہے، میرے نبی سے تعلق کا ہے۔ یاد رکھیے گا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو چوم لیتا ہے اور رب کے گھر کی زیارت کر کے حج کر کے واپس آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اس کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔
وہ ایسے ہوتا ہے. انہوں آنکھوں آواز کھول دے, نہیں کھولی کھولی. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جزاک اللہ. ختم نبوت. یہ تو میرا ڈبل امتحان ہے, ایک ساؤنڈ اچھا یہ والا, تو یہ تو میں نے فکس ہونا پینا ہے تھے. تو بہرحال ہے توجہ, جو بندہ حج کرے, کعبے کی زیارت کرے, حج کر کے واپس آئے تو نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے, سارے گناہ معاف اللہ اپنے فضل سے فرماتا ہے. اب گناہ معاف ہوئے, کعبے کی زیارت سے گناہ معاف ہوتے, مگر مجھے بتائیے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, کعبے کی زیارت بھی ثواب ہے, کعبے کا طواف بھی ثواب ہے, کعبے جانا بھی ثواب ہے, کعبے کی طرف نیت کرنا بھی ثواب ہے, رب کا گھر ہے, کعبے کو جو حجر اسود کو چومنا ثواب ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کیا ابو جہل نے کعبہ دیکھا تھا کہ نہیں؟ ابو لہب نے کعبہ دیکھا, ابو جہل نے کعبہ دیکھا, عتبہ شیبہ ولید و امیہ نے کعبہ دیکھا, کعبے کو دیکھتے بھی تھے, کعبے کی زیارت بھی کرتے تھے, کعبے کا طواف بھی کرتے تھے, کعبے کا احترام بھی کرتے تھے. مگر کعبے نے, ابو جہل نے دیکھا بھی, احترام بھی کیا, طواف بھی کیا, مگر کعبے کی زیارت سے ابو جہل کو نفع نہیں ملا, ابو بکر صدیق کو ملا. گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر. سامعین ذی وقار, کعبے کی زیارت سے ابو جہل کو نفع نہیں, ابو بکر صدیق کو نفع ہے. ابو لہب کو نہیں, عتبہ شیبہ ولید و امیہ نے نفع نہیں لیا, مگر عمر عثمان و علی نے نفع لیا ہے. تو فرق کہاں پہ ہے؟ ابو جہل بھی دیکھے, ابو بکر بھی دیکھے, ابو لہب بھی دیکھے, عمر بھی دیکھے, دیکھتے بھی ہیں, رہتے بھی ہیں, زیارت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ فرق صرف یہ ہے, ان کے سینوں میں نبی کا پیار نہیں, ان کے سینوں میں نبی سے محبت ہے. تو رب کسی کے عمل کا ثواب نہیں دیتا, مصطفیٰ کی محبت کا ثواب دیتا. تو یا ورنہ کعبے کی مکہ سارا, بلکہ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں تم میں کدی تربوز نہیں بن دے, تم میں کدی. اگر اجازت دو تو میں پڑھا, میرے نال پڑھو گے نا؟ پکی گل ہے. مولانا تسی حوصلہ افزائی آستے پڑھ دینا, میں پتہ ہے یہ عالم میرے تو وڈے وڈے بیٹھے نے, لیکن سٹوڈنٹ والی کدی حوصلہ افزائی بھی کر دے. تم میں کدی, حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرما دینے پہ تم میں کدی تربوز نہیں بن دے, تم میں کدی تربوز نہیں بن دے, پاویں توڑ مکے لے جائیے. سارے مل کے میرے نال آکھو تم میں کدی تربوز, پاویں توڑ مکے لے جائیے. تے کھارے کھوں کدی میٹھے نہ ہون, پاویں سہ منا گڑ پائیے. تے کان کدی
भावें मोती चोग चुगाइए ते सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बने दे। सारे मिलके मेरे नाल कोई सप्पां दे पुत्र नहीं। हाले भी कई बंदे नहीं बोले जिन्हों अल्लाह ने जुबान दी है। बाबा से बुलंद मेरे नाल कोई सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बनते सप्पां दे पुत्र कदी मित्र नहीं बनते। भावें चुलियां दुध पियाइए हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने मिसालां दित्तियां ताकि मसला वाज़े होवे। आप फरमांदे ने तुम्हें कदी तरबूज नहीं बनते, खारे खूह कदी मिठे नहीं हुंदे, सप दे पुत्र यार नहीं बनते, कां कदी चिट्टा नहीं हुंदा। हालांकि काबे दी बड़ी फजीलत है, काबा बड़ी शान वाला, मगर तुम्मा काबे होवे ओनू फर्क नहीं पैंदा क्योंकि अंदरों भी कौड़ा वे बाहरों भी कौड़ा है। कहां कदी हंस नहीं बनता क्योंकि अंदरों भी काला बाहरों भी काला। जिहड़ा खूह खारा होवे वो कदी मिठा नहीं हो सकता। सब दा पुत्र यार नहीं बनता, सब दा पुत्र बेली नहीं बनता, सब दे पुत्र नाल प्यार नहीं हुंदा। ओदी वजह ये वे हालांकि खिदमत बड़ी कीती, प्यार बड़ा कीता, दुध ते बड़ा पिलाया, मगर सब दा पुत्र यार नहीं बनया। तेरी खिदमत दा फर्क नहीं, तेरी प्यार दा फर्क नहीं, बड़ी तू मेहनत कीती मगर ओदे अंदर जिहड़ा जहर भरिया होया ओनू यारी लाण नहीं देंदा, ओनू बेली बनन नहीं देंदा। खिदमत करन तो पहला ओए जिहड़ा प्यार करन तो पहला दुध पिलाण तो पहला सीने विचों जहर कढना पवेगा, फिर खिदमत करनी पवेगी। मिसालां दित्तियां ताकि मसला वाज़े होवे। ओ इबादत बड़ी आला, नमाज दी बड़ी फजीलत, रोजे दी बड़ी शान है, हज दा बड़ा मकाम है, मगर जिन्ना च सीने दे अंदर बुग़्ज़े नबी होवे, बुग़्ज़े आले रसूल होवे, बुग़्ज़े असहाबे रसूल होवे, जिन्ना मर्जी इबादत करदा रहे ओदी इबादत दा नफा नहीं मिलदा क्योंकि तुम्हें कदी तरबूज नहीं बनदे। भावें तोड़ मकेला उत्तों ते बड़ा मोमन, अंदर बुग़्ज़े रसूल है, उत्तों ते बड़ा प्यार है, अंदर बुग़्ज़े सहाबा अहले बैत है। भावें काबे दा तवाफ करदा रहे ओदे मुकद्दर दा चक्कर है, काबे दा तवाफ नहीं हुंदा। तो बरादरान इस्लाम इस वास्ते याद रखना इबादत तो पहला नबी नाल प्यार जरूरी है, नबी दी मुहब्बत जरूरी है, नबी नाल निस्बत जरूरी है। अगर नबी नाल निस्बत नहीं किसी इबादत का कोई फायदा नहीं, भावें जो जितनी मर्जी इबादत करे। बल्कि ये तो लाहौर है ना जी, फैसलाबाद है, हाफजाबाद है, कराची है, मदीना तैयबा जी दी मिट्टी भी पाक है, मेरे पाक नबी दा पाक शहर। रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मदीना तैयबा दा रहन वाला, मेरे नबी दे पीछे नमाज़ां पढ़न वाला, उन्हें मेरे पीछे या मौलाना हजरत पीछे नहीं, उन्हें नमाज़ां पढ़ियां नबी दे पीछे। मदीना तैयबा दा रहन वाला, मदीने च रहन वाला, दाढ़ी रखी है, पग बन्नी है, नबी पीछे नमाज पढ़दा है, कुरान कारी कोलों नहीं मेरे पाक नबी दी जुबान चो सुनदा है।
مسجد نبوی چ بہندا ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی دے نال کھلوندا ہے، مگر مدینے رہ کے پلیت ہے۔ نام عبداللہ بن ابی یہ منافقان دا سردار ہے، یہ مدینے چ رہ کے پلیت ہے۔ ادھر کرن دا علاقہ یمن دے جنگل تے میرے نبی نے اپنا جبہ مبارک اتاریا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا لو میرا جبہ لے جاؤ اس کرن دا علاقہ یمن دے جنگل، اوتھے میرا غلام جڑا اونٹ چاردا جے اس اویسے کرنی نو میرا سلام بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا، میرا جبہ تحفہ بھی دینا، نالے کہنا میری امت واسطے دعا کر دے۔ اے اللہ دیا بندیا، اے مدینے رہ کے پلیتے، او یمن دیا جنگلانچ پا کے، فرق نماز کا نہیں، فرق روزے کا نہیں، فرق حج کا نہیں، فرق داڑھی کا نہیں، فرق دستار کا نہیں، فرق مصطفیٰ کے پیار کا ہے۔ او یمن دیا جنگلانچے پر سونے نال پیار کرتا ہے، او یمن دیاں جنگلاں چ میرے نبی نال نسبت رکھ دے، اے مدینے رہ کے میرے نبی نال بغض رکھ دے، تے جڑا بغض رسول رکھ دا ہوئے وہ کدی بھی پاک نہیں ہو سکدا، کدی بھی جڑا مومن نہیں ہو سکدا۔ تو پتہ کی لگا، ہر عبادت تو پہلا، ہر سجدے تو پہلا، ہر قیام تو پہلا، ہر رکوع تو پہلا، ہر قرآن دی تلاوت تو پہلا نبی نال پیار کرنا پوے گا، نبی نال نسبت قائم کرنی پوے گی، ورنہ سادہ سنیاں دا تقیدہ ہے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی سادہ کی دئیے بھئی کوئی حیاتی دا معیار، نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، حج بعد وچ، زکات بعد وچ، قرآن دی تلاوت بعد وچ، داڑھی بعد وچ، دستار بعد وچ، کوئی حیاتی دا معیار، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، کی معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال ہمیشہ سلامت رہو، اللہ دے حبیب نال۔ میرا رب اپنے نبی دی محبت ساڑیاں نسلاں چ بھی قائم رکھے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا، پیار اللہ دے حبیب نال، میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میڈی صوم و صلاة اذان بھی تو، میڈی حج نمازاں اتے فرض فریضے، میڈا مصحف تے قرآن بھی تو، جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، کوئی حیاتی دا معیار، کوئی حیاتی دا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کوئی حیاتی دا، اللہ دے حبیب نال پیار چاہیے جی، اللہ دے حبیب نال۔ تو سامین نے وقار عرض کرنا پیا، رب دی بارگاہ پہلا جڑی نسبت ہے وہ میرے نبی دا وسیلہ، میرے نبی دی نسبت، میرے نبی دا تعلق، اگر نبی نال تعلق نہ ہوئے رب کسی عمل دا ثواب نہیں دیندہ، رب کسی نماز دا ثواب نہیں دیندہ۔ تو عرض کر بلکہ دے تو میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا کہ میرے نبی نال نسبت ہوئے فضیلت کی مل دیئے، نمازہ روزے بعد وچنے میرے نبی دی نسبت پہلے، اللہ دا قرآن اندہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب آندہ ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے، پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے، پاویں ماجر ہوئے تے پاویں انصار ہوئے، میرے نبی دا غلام ہوئے میرے نبی دا سیابی، تے یا اللہ حکم کی فرمایا رضی اللہ
میں او دے تے راضی ہاں، میں او دے تے یا اللہ پاک کیوں راضی؟ انہاں دی عبادت دی وجہ تو، انہاں دے سجدے تے قیام دی وجہ تو، انہاں دے رکوع تے جہاد دی وجہ تو۔ پوری آیت رب نے کیتے عبادت دا ذکر ہی نہیں کیتا، کہیں رب نے عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ یا اللہ کیوں راضی؟ فرمایا فقط اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ اور یاد رکھنا صحابیت کا تعلق سجدوں سے نہیں ہے، اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے نبی کے صحابی کا ایک عمل ہمارے سارے اعمال سے اعلیٰ، کوئی مقابلہ نہیں، مگر مرتبہ جو ہے نا اللہ کی رضا کی سند رضی اللہ، یہ ان کے سجدوں کی وجہ سے نہیں، ان کی عبادت ریاضت اور اعمال کی وجہ سے نہیں۔ یا اللہ کیوں راضی؟ فرمایا اس لیے میں راضی یہ نبی کے صحابی ہیں، یہ میرے نبی کے، اچھی بولو نا یار، یہ نبی کے صحابی ہیں، ان کا صحابی ہونا ہی رب کی بارگاہ میں فضیلت ہے۔ اب صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں، مصطفیٰ کی زیارت سے ہے۔ تو سجدے کریں، ساری زندگی سجدے کریں تو صحابی دے قدمہ دے خاک دے برابر بھی نہیں۔ مرتبہ صحابیت جی عمل دی وجہ تو میں تو اس بندے دا نام ہی لے سکنا کہ جیدے نام میں عمال کوئی عمل ہے ہی نہیں، ہے وہ میرے نبی کے صحابی، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی حج نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، ہیں وہ نبی کے صحابی حضرت عثیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا یہ کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے نبی جہاد پہ گئے، واپس مدینہ پاک آئے، حضرت عثیرم آ کے پوچھا کدھر گئے نبی کے سارے صحابی اور نبی؟ پتا چلا جہاد پہ ہیں۔ اسی وقت کھڑے کھڑے اللہ نے فضل فرمایا، سینے میں میرے نبی کا پیار آیا، وہیں کھڑے کھڑے نبی سے محبت ہوئی، کلمہ نبی کا پڑھا، نبی کے پاس پہنچے، نبی کی زیارت کی، ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، صرف ایمان ملا، نبی کی زیارت ملی اور نبی کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ارے وہ نبی کے صحابی جن کے ظاہری طور پہ نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، رب کی عزت کی قسم سب ساجدوں سے افضل ہیں، سب عبادت گزاروں سے غیر صحابی سے اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ ان کی افضلیت عبادت کی وجہ نہیں، مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے۔ نبی کا صحابی ہونا ہی فضیلت ہے۔ وجہ نبی نال نسبت، نبی نال تعلق، نبی دی زیارت۔ جے توجہ ہوئے تے گل کرا ہے توجہ؟ میں پتا میں تھوڑی دیر نہ لایا، میں چھٹی پہلا لئی سی تے کوئی گل نہیں، میں کنہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا، پونا گھنٹہ لیٹ آیا تو پونا گھنٹہ لیٹ ہی چھڑنا ہے توجہ؟ اللہ نبی دے صحابہ تے راضی، وجہ میرے نبی دی۔ اب بعض بدبخت میرے نبی کے صحابہ کے اعمال کو دیکھ کے ان پہ اعتراض کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، شاہ جی کا آپ بتائیں کیا کریں؟ میں نے کہا جو رب نے کیا۔ شاہ جی ان کے اعمال دیکھیں، میں نے کہا رب ان کے اعمال دیکھتا ہی نہیں، ان کے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کے ساتھ؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء معصوم ہیں، غیر نبی اصحاب و اہل بیت محفوظ عن الخطا، وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اب اللہ کو نہیں پتا تھا، بلکہ صحابہ کے متعلق تو حدیث میں آتا ہے حدود بھی جاری ہوئی، مگر اس کے باوجود اللہ جانتا تھا یہ عمل ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشریت، یہ عمل ہوں گے، مگر اس کے باوجود فرمایا میں ان پہ راضی ہوں، کیونکہ رب اپنے نبی کے صحابہ کے اعمال نہیں دیکھتا، مصطفیٰ سے وفا کو دیکھتا۔ جب رب نے یہ مرتبہ کسی عمل کی وجہ سے دیا نہیں، کسی عمل کی وجہ سے چھینا نہیں، تو کیسا بدبخت ہے جو نبی کے صحابہ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ خبردار، ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے ہم ان کے اعمال نہیں دیکھتے، حالانکہ اعمال اعلیٰ ہے، بدقاضۂ بشیر ان سے ایسا معاملہ ہو بھی جائے وہ پھر بھی رضی اللہ کے حکم میں رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کے صحابی ہیں۔ نہیں شاہ جی دسو کی کرنا ہے؟ میں کیا کرنا کہ یہ سلام کرنا ہے اور کی کرنا ہے؟
شاہ جی ایک پاس نبی نے فرمایا جدھر علی ہوئے گا حق ادھر ہوئے گا. میں کہا سنیاں دا یہی عقیدہ ہے کہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا. جدھر علی تھے حق ادھر تھا, جدھر علی ہیں حق ادھر ہے, جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, عقیدہ تھا, عقیدہ اللہ کے فضل سے رہے گا. تو شاہ جی اگر علی حق پہ تھے, حق پہ ہیں, حق پہ رہیں گے, تو پھر بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہیں, بتائیں حق کدھر تھا؟ میں کہا پوچھنے کی بات نہیں, حق علی کے ساتھ تھا. شاہ جی ام المومنین کو کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جو علی نے کہا. ہم کیا کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ تم نے خود کہا, ہم بھی کہتے ہیں جدھر علی ہوں گے حق. میں نے کہا علی تو عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے. اب کہہ دو نا علی عائشہ صدیقہ ام المومنین کے ساتھ ہے, جدھر علی ہے حق ادھر ہے, علی ام المومنین کے ساتھ ہے, حق ام المومنین کے ساتھ ہے. جدھر علی ہے حق ادھر ہے. سیدھی سی بات ہے. شاہ جی کریں کیا؟ میں کہا جو علی کیتا ہے. تو سیدہ ام المومنین دا اونا دسنا ہے کہ جی اونٹ پہ بیٹھ کے آئیں. میں کہا علی نو ماننے تے بھی دسنا علی نے واپس کیویں کر لیا. گل پوری سنا, لوگوں کو آدھی بات بتا کے گمراہ نہ کرو. شاہ جی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جی بخاری چاہتا ہے حدیث کرتاس, نبی نے آکھا کاغذ تے قلم لے آؤ, تو عمر فاروق نے نہ دیتی. میں کہا واقعہ جمعرات ہے, میرے نبی کا وصال ہے وہ پیر کو ہوا, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر, 4 دن. میں کہا جو معاذ اللہ عمر فاروق نے ڈاک دیتا سی تے 4 دن علی ہوئی دے چھڑ دے. علی کہیں دے جناب عمر نے معاذ اللہ نہیں دیتا تو میں پیا دینا نہیں. 4 دن نہ نبی نے دوبارہ مانگا نہ کسی اور نے پیش. کیوں کہ بعض اوقات علی کے عمر کی رائے پہ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے. عمر فاروق کی رائے پہ نبی تائید کرتے ہیں. میں حدیث سنا دینا, میرے پاک نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام جا جا کے مدینے میں گلیاں چ اعلان کر دے. سونیا کی فرمایا جن نے سچے دل نال ایک واری کلمہ پڑھے. فرمایا سونیا کی آکھا؟ فرمایا جن نے ایک واری کلمہ پڑھے جا کہہ دیو جنتی. ایتھے دے ساڈے دوست نعرہ لاندے نا پہ ہر صحابی نبی جنتی ہو, جنہیں ایک واری کلمہ پڑھ لے سچ وہ جنتی ہے. صحابہ دا تو مقام ہی بڑا اونچا ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہوندے سن اوے صحابہ دا تے مقام اونچا, نبی دا ہر غلام جنتی ہے. فرماندے سن جنہیں جنتی ویکھنا ہو مینوں ویکھو. شاہ جی کیویں؟ فرماندے نے اللہ میں نے روب دیتا ہے, دبدبہ دیتا ہے, شان دیتی, شہرت دیتی, پیسہ دیتا, تے نال اللہ نے میں نے سوز و گداز دیتا, گلے دے اندر اللہ نے میں نے سوز دیتا. فرماندے نے جو میں جنتی نہ ہوندا تے میں کتے ٹولے مائیے تے غزلاں پڑھدا, جڑا منبر تے بیٹھ کے نبی دیاں نعتاں پڑھنا جنتی ہون دی علامت ہے. اے جنتیاں والے کام نے. فرماندے سن وقودھا الناس والحجار اعدت للکافرین. رب نے فرمایا جہنم میں پتھر تے کافر چھوٹ رہے, نہ سی پتھر نہ سی کافر. پھر نالے ہو کیویں سکتا ہے؟ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں تو کیا میرا. سارے مل کے میرے نال آکھو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا دیکھا دیکھا
تو میرے نبی نے فرمایا جا جا کے گلیاں چ اعلان کر دیو، مدینے دیاں گلیاں چ نبی دے صحابی جا کے اعلان کر دیو، عرض کیتی سونیا ایڈی سوکھی جنت، سونیا ایڈی سوکھی جنت یہ لوکی مان لین گے؟ فرمایا میری نالین لے جا تے جیڑا نام منے وکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں جی نالین کیوں؟ اسی تاں لانے ہیں جنت جان دی نشانی ہے۔ فرمایا جا کے جیڑا نانا وکھائیں یا نبی نے نشانی دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ گلیاں حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، پاک نبی آخر الزمان نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے، خدا کی توحید، نبی کی رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لے آئے، وہ جنتی ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ فرمایا وہ جنتی ہے۔ مدینے دے گلیاں چ اعلان ہوندا پیا، اگوں نبی دے مراد وی تے نبی دے مرید وی۔ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہاں اعلان سنیا، بندہ بھی صحابی، ہاتھ وچ پاک نبی دی نالین بھی۔ فرمایا عمر فاروق نے ابو ہریرہ کی پیا کر رہے ہیں؟ پیارے عمر نبی نے فرمایا جن نے ایک باری کلمہ پڑھیا ہو جنتی، آ نبی دی نالین کولے۔ عمر فاروق نے ماریا مکہ، ہن عمر دا مکہ۔ ابو ہریرہ جناب ویکھیا ہن جلال عمر دا تے روندیاں پیچھاں، سونیا میں تواڈے حکم تے اعلان پیا کرنا سا تے مینوں عمر فاروق نے ماریا۔ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ عمر۔ ہاں عمر، ابو ہریرہ تیری شکایت لے کے آیا۔ عرض کی تھی سونیا کی؟ فرمایا آندا میں اعلان پہ کرنا سا تے ماریا۔ سونیا ماریا کملی والا ماریا تے فرمایا تے تینوں پتہ نہیں اعلان میں آکھیا سی؟ سونیا پتہ لگ گیا سی۔ فرمایا میری نالین سونیا ویکھ لئی سی تے فرمایا ماریا کیوں؟ کملی والیا ایڈی سوکھی جنت لوکی اگے ہی نمازاں کو نہیں پڑھ دے تے لوکاں تے عمل ہی چھڑ جانے۔ میرے نبی مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ اب بتاؤ نبی کا حکم تھا، حضرت ابو ہریرہ اعلان کر رہے تھے، عمر نے جب رائے دی نبی نے ان کی رائے کا احترام کیا اور یہ نہیں کہا کہ میرا حکم تھا تم نے کیوں روکا۔ فرمایا نہیں عمر بھی ٹھیک آندا ہے۔ تو نبی عمر کی رائے میں نبی اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ ارے جب نبی نے کہا نا کہ کاغذ قلم لاؤ تو عمر نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ مانگا نہیں، صحابی کسی نے دیا نہیں، علی نے اعتراض کیا نہیں، کیونکہ جب عمر کی بات آ گئی نبی نے عمر کی تائید میں خاموش ہو گئے۔ تو پتہ نہیں اعتراض کیوں کرنا؟ اچھا بندہ پوچھے وہ جو نبی نے لکھوانا کی سی وہ شاہ جی علی کی خلافت، علی کی خلافت لکھوانی تھی۔ کدوں؟ وصال تو 4 دن پہلا۔ تو میں کیا تیرا بیڑا ترج ہے، خمے غدیر تے بڑا رولا پانے، ہاتھ چوک کے نبی نے آکھا من کنتو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو جب نبی نے کہہ دیا تم کہتے ہو خمے غدیر پہ نبی نے علی کی خلافت کا یہ اعلان کیا تھا، ہم کہتے ہیں علی کی ولایت کا تھا، علی کی مولایت کا تھا، علی کو اپنی شان نبی نے شان علی کی بتانی تھی، اس کا مقصد خلافت بلا فصل نہیں۔ لیکن اگر تم کہو کہ یہ مولایت نہیں خلافت تھی، تو جب وہاں 1.25 لاکھ کموں بے صحابہ کے سامنے خلافت کا اعلان ہو چکا تے 10 دے سامنے کرن دی لوڑ کیڑی سی؟ پھر اب کیوں ضرورت تھی؟ یا وہ مان لے یا اے مان لے، چلیا نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ سنیوں اس وقت نہ سی رافضیاں نہ سی خارجیاں نہ سی ناسبیاں، اسی اہل سنتاں
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے سارے صحابہ پہ اللہ راضی ہے. بے شک صحابہ تو یقیناً جنتی ہیں, صحابہ کے غلام بھی جنتی ہیں. بے شک اور کوئی نبی کے صحابہ کے اعمال پہ تنقید نہ کرے, بے شک کیونکہ صحابیت کو کوئی عمل بھی مرتبہ صحابیت کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں حد کفر ہو تو پھر صحابی رہتا ہی نہیں ہے. اگر تم کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے دلیل لے کے آؤ کہ جی فلاں بندہ جو تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ بعد میں معاذ اللہ کو کافر ہوا, تو جب وہ کافر ہوا تو پھر صحابی رہا نہیں. لیکن جب تک صحابیت قائم ہے تو میرے نبی کے ہر صحابی کا احترام قائم ہے. یہ اہل سنت کا واضح ہے. حق جدھر ہے وہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے. سیدھی جی گل رولے ہی کوئی نہیں. تو سامعین جی وقار میرے نبی دے صحابہ تے اللہ راضی ہے. اسی تے سارے صحابہ دے منن والے ہاں, سارے صحابہ ساڈا ایمان نے, سارے صحابہ دے جڑا ہے انہاں دی ذات ساڈا ایمان. بلکہ قرآن آندا پیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. میرے نبی رب نے فرمایا تو رب تے انہاں نوں ایمان دا ماڈل قرار دیندا ہے پیا. اوے اپنا ایمان انجدا رکھو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جویں ایمان میرے ابو بکر صدیق دا, عمر فاروق دا, عثمان غنی دا, مولا علی دا, طلحہ زبیر دا, بلال و سلمان دا, مولا حسن مولا حسین دا. اسی تے سارے صحابہ دے منن والے اللہ اللہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ ہر صحابی ورا الورا ہے. اللہ 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 نبی کے سر صحابی ورا الورا ہے. اور دشمنان صحابہ پہ لعنت, دشمنان صحابہ اچھی میرے نالا کو دشمنان صحابہ جن کے لب پہ ہے انہیں کی احانت. دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے انہیں کی احانت. وہ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح سرا ہیں. اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدح نہیں. حالے سچی پوچھو تے مزہ نہیں آیا. پورے لفظ لعنت وے کے تسی ڈر گئے ہو. اے مومن تے لعنت کرے تے گناہگار ہے, کافر تے نہ کرے تے پھر گناہگار ہے. یہ جڑی لعنت ہے نا مومن تے کرو تے گناہ ہے. شخصی لعنت پہ شریعت نے منع کیا. اے ساڈے بندے کہی ہو تو تے لعنتی ہیں نا, لعنت یقینی کفر پہ ہے یا کسی برے عمل پہ ہے. اگر ہوئے دیکھو تیرے جھوٹ تے لعنت, تیرے کردار تے لعنت, مومن پہ لعنت جائز نہیں ہے. تے کافر نو جڑا ملعون نہ سمجھے وہ مسلمان نہیں رہندا. اس وقت تو برملا کیا دشمنان صحابہ پہ اے جنالے بھی دھیان رکھیا جو ہونا سا کھول کے کیونکہ گل نہیں کرنی فور شیڈول آ جاندہ ہے. ہون اے آپ پہ ہی سمجھ لو کہ لعنت ہوئے یا رحمت وہ بندہ لب لیندے نے. ہاں ہاں تسی آکھو نا کہ کافر تے لعنت تے ہر کافر دے منہ تے جا وجدی. لعنت نو پتہ ہے میں کدے بوئے تے جانا ہے. اسی طرح رحمت آکھو نا یا اللہ رحمت فرما, تو رحمت نو پتہ ہے کیڑا کیڑا نبی دا غلام ہے. سانو نہ لین دی لوڑ ہی کو نہیں. دشمنان صحابہ دشمنان صحابہ جن کے لب پہ ہے ان کی احانت. وہ اہل بیت نبوت سے پوچھو
ان کے مدح سرا ہیں تے پوچھ نبی دی یال کولو مولا علی کولو پوچھ لے مولا حسن کولو پوچھ لے مولا حسین کولو پوچھ لے ابو بکر دی شان کی ہے عمر فاروق عثمان غنی دی شان کی ہے تو سامی نے جی وقار عرض کرنا پیا خبردار کوئی میرے نبی دے صحابہ تے تان نہ کرے میرے نبی دے صحابہ تے عمل دے اتے گفتگو نہ کرے ساڑھا اہل سنت دا سکوت ہے انہاں کل عمال جڑے ہو جن وہ دیکھنا نبی کے صحابہ کے کسی عمل پہ ہم تنقید نہیں کر سکتے ہماری اوقات نہیں کہ ہم کوئی بات کریں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور اللہ نے فرما دیا رضی اللہ سبحان اللہ میں راضی ہوں ان کے کسی عمل پہ تنقید جائز ہے نہیں ہمارا سقوط ہے ہمارا سقوط ہے اب رہ گئی بات نبی کی اہل بیت کی تو رب نے فرمایا انہاں دی شان بھی انہاں دی عمل دی وجہ تو نہیں حالانکہ انہاں نبی دی اہل بیت دے عمال بھی اللہ نے مگر عظمت اہل بیت کی پہلی وجہ یا رب العالمین کیوں شانہ دیتی ہیں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے فرمایا میں تے تاں شانہ بلند کیتیاں میں تے جڑا انہاں نو پاک رکھیا ہویا ہے یا اللہ پاک رکھن دی وجہ کی ہے فرمایا میں تے تاں پاک رکھیا میرے نبی دے گھر والے انہاں دا نبی دے گھر والے ہونا ہی فضیلت ہے کیونکہ ان دی نسبت میرے نبی دے نال ہے تو پتہ ہی لگا میرے نبی دی آل میرے نبی دے اصحاب میرے نبی دی ازواج میرے نبی دی اولاد انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ادھا ترجمہ سیاہ تاجدار حضرت تاجدار بریلی امام الاولیاء حضرت سیدنا امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی زبان اچ کرنے آپ فرماندے نے پے تو ہے نور تیرا سب گھرانہ مل کے میرے نال آکھو تو ہے نور تیرا سب گھرانہ تو ہے امام احمد رضا دا پیغام ہے آپ فرمان دینے پہ اے مدینے دیا تاجدار مازاق دے کاجل والیا تیرا گھرانہ ہی نور ہے تیری اجداد بھی پاک تیرے اصحاب بھی پاک تیری ازواج بھی پاک سونیا تیری ساری اولاد بھی پاک اللہ نے ہر نجاست تو دور رکھا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا پھر صرف 5 تن پاک ہی نہیں انہاں بیلیاں تے اپنے مقیدے بنائے نے اگرچہ اسی 5 تن پاک دے منن والے ہاں مگر وہ آندے نے شاہ جی نہیں صرف 5 تن پاک میں کیا بیلیا نانا سادہ سنیاں دا کیدہ اس تمہیں اگے وے نہیں شاہ جی اہل بیت حضرت سیدہ زہرہ حضرت مولا علی مولا حسن مولا حسین نبی نے انج چادر پاک نو لیا فرمایا اللہم ہاولائی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے لوگاں سمجھیا کہ یہ ہی اہل بیت ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں جی ازواج رسول اہل بیت نہیں یاد رکھیے نبی نے یہ تخصیص کیوں فرمائی کہ یا اللہ یہ میری اہل اس لیے کہ جب بیٹیاں کسے بندے نے پوچھو سنا بھائی کار جی شکر الحمدللہ دعا کرو اللہ کرے میری تیاں اپنے کارا لیاں ہو جائیں مگر جب بیٹیوں کا نکاح کر دیا جائے تو پھر ہم نے یا اللہ شکر ہے تیاں اپنے کار واس دیاں جب بیٹیوں کا نکاح کیا جاتا ہے
تو پھر بیٹیوں کا گھر اور ہوتا ہے، داماد کا گھر اور ہوتا ہے۔ ارے فرمایا سنو، میری بیٹی نکاح کے بعد بھی، میرا داماد علی نکاح کے بعد بھی اپنے گھر والا نہیں، یہ آج بھی میرے گھر والے ہیں۔ نبی نے اس لیے تخصیص سے فرمایا۔ شاہ جی ازواج رسول میں کو تھے کہنے دی لوڑ جو کوئی نہیں۔ یہاں پہ شک ہو سکتا تھا کہ سیدہ پاک کا نکاح علی کے ساتھ ہوا، لہٰذا علی کا گھر اپنا، فرمایا نہیں، علی دا بھی میرا ہی گھر ہے۔ اس لیے نبی نے تخصیص سے فرمایا۔ یہ شاہ جی ازواج رسول بھی تے احسن چادر تھلے کیوں نہیں آئیاں؟ میں کہا لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو قرآن گواہ ہے، حدیث گواہ ہے۔ جے نہیں تینوں کو مسئلہ نہ ہوندہ، وقت نہیں تے مسئلہ نہیں نہ ہوندہ تے گھر جا کے اپنی بیوی نو کہے کہ تو میرے بالاں دی ماں میں پر میری گھر والی نہیں۔ اگر تینوں ازواج رسول اہل بیت گھر والیاں نہیں نہ نظر ہوندیاں تے اپنے گھر مسئلہ پوچھ لے کہ بھئی تو میرے بالاں دی ماں ہے مگر میری، تو میرے والد کریم فرمان سن اے دھیان رکھی ہاتھے جو تے چمٹا نہ ہوئے، تے مسئلہ تینوں تیری گھر والی سمجھا دے گی۔ اگر تیری بیوی تیرے گھر والی ہے نا تو میرے نبی کی بیویاں بھی نبی کے گھر والی ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل، کچھ نسبی اہل بیت ہیں، کچھ حکمی اہل بیت۔ میرے حضرت صحیح کو بندہ جڑا کہ سلمان فارسی اہل بیت نہیں جی، چادر سے باہر کوئی اہل بیت ہے ہی نہیں، تو میں کہا سلمان فارسی، نبی نے فرمایا سلمان تم بھی میری اہل بیت۔ شاہ جی نبی نے حکم دیا، میں کہی تیسیانیا، جس کو نبی ایک مرتبہ کہے کہ سلمان تم میرے اہل بیت ہو، اس کو تو تم اہل بیت مانو۔ جس کو نبی 3 دفعہ کہے عائشہ بنت ابو بکر میں نے قبول کی، اس کو تم اہل بیت سے کیسے نکال سکتے ہو؟ مسلمان یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی ازواج بھی اہل بیت ہے، نبی کی اولاد بھی اہل بیت ہے۔ نہیں شاہ جی نہ پنجاں تو سوا کو نہیں، میں کیا تم مان جانے؟ نہیں شاہ جی سیدہ پاک مولا علی مولا حسن مولا حسین بس، میں کیا میں نے 10 ہے جیسے علی تے 2 پتر اہل بیت ہے نہیں شاہ جی اہل بیت، میں کہ سیدہ پاک دے 2 پتر مولا حسن مولا حسین اہل بیت ہے، شاہ جی اہل بیت ہے۔ میں نے کہا مجھے تم بتاؤ کہ سیدہ زینب بنت علی، سیدہ زہرا کی لاڈلی شہزادی حضرت زینب سلام اللہ، حضرت ام کلثوم بتاؤ اہل بیت ہے کہ نہیں؟ ہے کوئی جدی جرت ہے اور سیدہ زینب بنت علی نو آکے اہل بیت نہیں کہے گا؟ نہیں جو اہل بیت نے، تو میں کیا مولوی اور چادر تھلے تے کون نہیں سا؟ یہ مطلب سنیاں دا عقیدہ سچا ہے، ساڈا عقیدہ کی ہے تیری ہائے بھائی اللہ حضرت تہاڈی عظمت نو سلام ہے، تہاڈا شعر بھی اللہ دے قرآن دا ترجمہ ہے، تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نوری کا۔ یہ کون ہے تیری نسل پاک؟ مولا حسن مولا حسین میرے نبی دیاں بیٹیاں، سیدہ زینب بنت رسول، سیدہ ام کلثوم بنت رسول، سیدہ رقیہ بنت رسول، سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول، نبی دیاں بیٹیاں نبی دے بیٹے میرے نبی دی اولاد پاک نواسے مولا حسن مولا حسین، فکر رضا بے تیری نسل پاک، امام باقر امام زین العابدین، امام باقر امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری، اے نبی تو لے کے آخری سید امام محمد مہدی علیہ السلام، تیری نسل تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ تو الحمدللہ اسی دے سب نو منیے، اسی آل دے بھی غلام، اسی اصحاب دے بھی غلام، اسی ازواج دے بھی غلام، اسی نبی دی اجداد دے بھی غلام، کیونکہ اسی نبی نال نسبت وینے، نبی نال
اسی تے وینے نبی نال تعلق کیدا ہے جدی نبی نال نسبت ہوے ساڈے واسطے محترم ہے اسی او دا رنگ نہیں ویندے علاقہ نہیں ویندے قوم نہیں ویندے اسی وینے ہاں نبی نال نسبت قائم ہے اوے اسی تے مینوں جدوں آیا فیض رسول صاحب نے پوچھا شاہ جی روٹی کھانی جے میں کہا اسی ہر گھنٹے بعد کس نہ کسے کرو کھانے ہاں سبحان اللہ تو تو مہربانی کرو نہ ہی بناؤ میں کہا انہاں کہا جی ٹھیک ہے تو اونج میں جتوں کھا کے آیا نا انہاں بھی بڑا شاندار کھانا سی مگر آج تک بھی یقیناً لنگر تے پکا ہی ہونا ہے کی بنایا جناب دہلیم اور ہیں نان دہلیم نان تے دہلیم حلیم حلیم کیویں بندی وچ کی پیندا ہے گوشت کیڑا بکرا چھترا مرغا پایا لو جی سن لو ان آکھیا نان تے حلیم حلیم وچ مرغا بھی ہے دال بھی ہے کوئی سبزی بھی ہے کوئی چاول بھی اور بھی سٹیاں انہاں جنی میں تاں تفصیل پوچھیے انہاں ایک واری بھی نہیں آکھیا شاہ جی وچ مرغا شریف پایا ہے کیونکہ میں پوچھیا نا کسی نے آکھیا انہاں کہ دال شریف آکھی ہے مرغا شریف آکھیا ہے سبزی تسی بازار جاؤ جا کے آندھو جا پنڈی شریف جی دے دیں ہیں کریلے شریف جا دے دیں بکرا شریف دیں بندہ پوچھے کہ بدماش تھوڑے ہی نہیں مگر نہ پنڈی شریف نہ کریلا شریف نہ ٹینڈا شریف مگر جدوں جانا دے کدو شریف ہی دیں بے شک کدو بے شک شریف بندہ پوچھو اے کدو کیویں شریف ہے اس کا شرف کیا ہے اس کا مقام کیا ہے شاہ جی اس کو نبی نے پسند کیا میں نے کہا اب اس کو کیا نہیں شاہ جی 1400 سال پہلے اس جیسا تھا یہ نہیں اس جیسا تھا میں نے کہا جس جیسا نبی 1400 سال پہلے پسند کرے ہم تو اس کا شرف ختم نہیں ہونے دیتے اور جس کو نبی نے ایک دفعہ پسند کیا اس کو ہم شریف کہتے ہیں اس ابو بکر کو سلام کیوں نہ کرے جو نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے گا گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر اور صحابیہ نبی جنتی جنتی اور صحابیات بھی جنتی تو سامین جی وقار اسی صحابہ دا منکر کیویں ہوئی ہے ازواج و آل و اجداد اسی تے سبزی دا بھی احترام کرنے اسی تے جتھے نبی دی نسبت ہوئے نبی دا تعلق ہوئے عرب شریف تو صدقے جائیے سنیو تانوں مبارک تہاڈا عقیدہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن والا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرا آیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار مل کے سارے میرے نال آکھو عرب شریف تو صدقے جائیے عرب شریف صدقے جائیے جتھے بکریاں یار جتھے بکریاں یار چرا آیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں یار جتھے تلیاں یار نے لائیاں
جے میرے نبی دا قدم لگ جائے اسی انہاں راواں نو چومیے انہاں تھاواں نو چومیے اسی ابو بکر نو سلام کیوں نہ کریے جڑا نبی نو کندھیاں تے اٹھا کے لے گیا اس عمر نو سلام کیوں نہ کریے جنوں نبی نے منگ کے لے آئے ہوئے عثمان غنی نو سلام کیوں نہ کریے جدے گھر یکے بعد دیگرے نبی دیاں دو صاحبزادیاں اس علی نو سلام کیوں نہ کریے اے جڑا نبی دا ویر بھی ہے نبی دا پیرا بھی ہے نبی دا ہر صحابی جنہاں نبی دے ہتھاں چ ہتھ دتے ازی تے سارے دے منن والے تو سامنے ذکر بہت طویل نہ ہو جائے اصحاب بھی اعلیٰ اجداد بھی اعلیٰ اولاد بھی اعلیٰ کون میرے نبی دی اولاد پاک جنہاں نو اللہ دا قرآن آندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب نے فرمایا میں انہاں نو پاک رکھیا ہویا ہے انہاں دے قریب نجاست جا نہیں سکدی شادی کی ہویا کہ یزید دی حسین بیعت کر دے میں کیا کیویں کر دے اللہ نے پلیتاں تو دور رکھیا ہویا ہے جتھے یزید پلیت ہوے حسین پاک کیویں بیعت کرے حسین دی بیعت نہیں کر سکدا مسلمانہ یاد رکھ لے انہیں اختتام میں وہ جڑا شیر میرے والد کریم چلے 50 سال گلی گلی کریا نگر نگر بستی بستی پیغام دیندے رہے آپ دا پیغام آؤ جی یاد کریے آپ فرماندے رہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا مل کے سارے آکھو عظمت عظمت آل نبی بھولنا حالے بھی سارے نہیں بولے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے نبی دی آل دا ذکر کریے اللہ راضی اللہ دا رسول راضی نبی دی آل راضی آؤ اللہ نو راضی کریے اللہ دے رسول نو راضی کریے عظمت آؤ بھول نہ جانا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت بھول نہ جانا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں یہ نہ ہوئے مولوی داڑھی رکھی ہوئے منبر تے بیٹھا ہوئے پگ بنی ہوئے قرآن پڑھدا ہوئے یزید نو امیر المومنین آندا ہوئے نانا اندروں یزیدیا اسی یزیدی نہیں اسی حسینیا اسی حسینیاں اسی حسین دے غلاماں نبی دی آل دے کمیاں عظمت بھولنا میرے آقا امام الانبیاء منبر تے جلوہ فروز نے سیدہ زہرہ سلام اللہ دے دونوں شہزادے آ گئے میرے نبی نے دیکھیا عمرہ مبارکہ تھوڑیاں نے لڑکھڑان دے نے ڈگمگان دے نے میرے نبی اٹھے دونوں شہزادیاں نو اٹھایا منبر تے بٹھایا فرمایا او میرے صحابہ اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میں بھی انہاں نال پیار کرنا تسی بھی انہاں نال پیار کرے آجے اللہ دی بارگاہ چرز کیتا یا رب العالمین جڑا میرے پترا نال پیار کرے ربا تو دے نال بھی پیار کرے عظمت بھول نہ جانا بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں نیا نا
عظمت تو سامعین ذی وقار اس لیے نبی کی آل ہو، نبی کے اصحاب ہو، ہم غلام نبی کے ہیں، جو نبی کا غلام ہے ہمارا اس کو سلام ہے۔ وما علیہ، وہ موضوع ہی نہیں جی، میں تو پہلا عرض کیتا ہے۔ ایک سال کے انتظار کر رہے تھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ جذبہ محبت قیامت تک سلامت رکھے۔ تقریر تھے ختم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ہوں انہوں نے بڑی محبت نہ لاکھے، حالانکہ اسی کدی کسی سے کہن تے تقریر نہیں کر دے، لیکن جنی محبت ہے، میں یہ محبت کا تقاضا ہے وے۔ میرے والد کریم رحمت ایک لکھی ہوئی نعت ہے جیڑی کہ شفاعت اور قیامت دے منظر تے وے، وہ اگرچہ موضوع انہوں نے کیا لیکن موضوع ہے نہیں سی، تا میں سنائی نہیں، لیکن ہوں جلسہ ختم، تقریر ختم تے نعت شروع۔ تے جے میں دوجا نعت کھاؤندا تے اندر ₹1,00,000 پہلا اکاؤنٹ وچ پا دیو۔ اچھا آمین جی، سرکار دے صدقے ہی اسی تے سانتے کو پوچھنا شاہ جی سناؤ، اسی انہاں لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سونیا، سانو تے الحمدللہ موجہ نے سرکار دا نام لئی دے تے اللہ دی قسم تہاڈے نوں چنگا رزق کھائی دے۔ میرے والد کریم فرماندے میراثی کر دے کچھ نہیں، صرف چودھری دے بوئے تے بیٹھ کے کہنے چودھری بڑا چنگا ہے، چودھری تو جیویں، فرماندے اسی سرکار دے میراثیاں سونیا تو جیندہ رہے، تیرا بس مدینہ طیبہ، تیری آل دا دروازہ، اسی تے میراثی نبی دے ہیں، ہم تو پرانے کمی ان کے در کے نام لکھے ہیں مادر پدر کے، اسی جدی پشتی سرکار دے کمی ہیں، تو سانو کیڑا ڈر ہے؟ تو سامعین ذی وقار، میرے والد کریم رحمت یہ لکھی ہوئی نعت جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، سوا نیزے تے سورہ تانبے دی زمین، جہنم دا عذاب، حالت جیڑی بڑی غیر ہوئے گی، پسینیاں چو لوگ ڈب دے ہونگے، تے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا میں آیا ہوں سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا میں آیا ہوں۔ تے میرا نبی تشریف لے آنگے، رب دی بارگاہ سجدہ کرنگے، عرش اعظم دے سامنے میرا نبی سجدہ کرنگے، آپ دیاں زلفاں مبارکہ کھل جانگیاں، منظر کی ہوئے گا سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں، یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے، رب ذوالجلال فرمائے گا اے مدینے دیا تاجدارا اپنی زلفاں سنوار لے، پریشان نہ ہو سونیا، گھبرانا ہوئے جے یہ گھبراؤ
محبوب یہ مجدہ سنا دو گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو جو کہہ دو کہ وہی اب یار کریں گے جو کہہ دو کہ وہی اب یار والا سوف یوتی کا رب کا فتردہ اے مدینے دیا تاج دارا میں تے تیری مرضی چاہنا نبی فرمان دینے میں ہونا چر راضی نہیں ہونا جنہ چر سارے غلام بخشوا نہ لوا اے گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں گے گھبراؤ نہ محبوب یہ مجدہ سنا دو جو کہہ دو کہ وہی اب یار تے میرا نبی عرض کرے گا اے میرے رب العالمین خوشخبری تے میں دے دیواں مگر سوا نیزے تے سورج تانبے دی زمین اے تیرے عذاب والے فرشتے مولا انہاں لوکاں نوں پکڑنا ہے جہنم دا عذاب ہے وہ جڑا جہنم دا عذاب بڑا ڈاڈا ہے میرا رب فرمائے گا سونیا فکر نہ کر یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے پانچ بری آنکھوں تیرے دشمن لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے دشمن کے لیے ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے ابو جہل واسطے ابو لہب واسطے عتبہ شیبہ ولید امیہ واسطے ایتے نبی دیال تا صاحب دے دشمن واسطے ایتے ملون سلمان رشدی واسطے اے ملون گورنر واسطے وے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تے یا اللہ میرے گناہگار امتی رب فرمائے گا سونیا فکر نہ کر یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے اے گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا میں آیا ہوں سرکار کریں گے وما علیہ الا البلاغ برائے مہربانی اپنی اپنی جگہ پہ پیچھے ہی کھڑے رہیں پیچھے ادھر ہی کھڑے ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ سلام پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پلا کے سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سات پہ لاکھوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا اللہ یا رب یا رحمان یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا نور السماوات والارض یا رب یا حنان یا منان یا رب العرش العظیم یا رب
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب العالمین۔ اپنے نبی کے صدقے اس محفل پاک کی برکت سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ فیض رسول صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، جس کے بھی کوئی بیمار ہے مولا اپنے نبی کے صدقہ روحانی جسمانی بیماری سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما۔ یا الہی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے ان کے بیٹے چاند ہیں مولا ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں مولا اپنے نبی کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو بھی بیمار ہیں شہریار صاحب یا اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے والدین ابا اجداد دنیا سے چلے گئے مولا سب کے بخشی فرما۔ جن کے ماں یا باپ زندہ ان کا سایہ تا دیر باصحت سلامت فرما۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو نبی کے صدقے درگزر و معاف فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں تیری پناہ مانگتے نبی کے صدقے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاسدوں کے حسد سے، برے کی برائی سے، شریر کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے، دشمن کی دشمنی سے مولا پناہ عطا فرما۔ جان مال عزت ابرو ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اپنے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس محفل پاک کی برکت سے ہر مشکل آسان فرما۔ یا اللہ پاک ہر آفات و بلیات سے پناہ عطا فرما۔ ایمان کی زندگی بھی شان اور ایمان کی موت بھی شان اور ایمان کی عطا فرما۔ ہمارے آنے والی نسلوں کی مولا حفاظت فرما۔ ہر فتنہ رافضیت، خارجیت، ناسبیت، لادینیت، قادیانیت، بالخصوص فتنہ کبرا دجالیت سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک جتنے علماء تشریف لائے سب کو مسلک حقہ کی اور خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل پاک میں آنے والے، سننے سنانے والے، شرکت کرنے والے، انتظام کرنے والے، لنگر پکانے والے مولا سب کے گھر میں خیر و برکت فرما، سب کے حال پہ رحم فرما۔ ارحمنا یا ارحم الراحمین یا علیم بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ جب دم واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔